بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234، 238 اور 239 ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ڈرتے ہوئے کھڑے ہو، فإن خفتم، اور اگر تمہیں دشمن کا خوف ہے تو فرجالا، تو کھڑے ہو کے اشارے سے نماز ادا کرو، اور رکبانا، یا سواری پر سوار ہو تو وہیں پر اشارے سے نماز ادا کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اگر ان دونوں کا حوصلہ اور وسعت نہ ہو تو پھر جب تم امن حاصل کرو، فاذکروا اللہ، تو اس وقت اللہ کو یاد کرو، یعنی نماز ادا کرو، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، ایسے یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں یاد کرنا سکھایا ہے۔ یہ آیت نمبر 238 اور 239 ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے طلاق کا ذکر تھا، اس کے بعد بھی خاندانی معاملات کا ذکر ہے، درمیان میں نماز کا ذکر اس لیے لے کر آئے کہ نماز براہ راست اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور معاملات براہ راست اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہوتے بلکہ بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتے ہیں۔ تو بالواسطہ اگر کوئی رکاوٹ ہے تو ذہن میں رکھنا کہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر کے بالواسطہ معاملات میں اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کی جائے۔ یعنی کہ ایک یہ چیز بتائی ہے، تھوڑی سی یہ چیز ایسی ہے جو عام سمجھ میں نہیں آتی۔ دوسرا ایک اور چیز ہے کہ گھریلو معاملات کے اندر الجھ کے بہت سے لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، اور نماز کے دوران جناب فیصلے شروع ہو رہے ہیں اور معاملات لگے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ معاملات سدھر جائیں اس کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہے نماز کا دھیان پہلے رہے۔ بہرحال یہ تو ایک ربط ہے، اور بھی بہت سے ربط علماء نے یہاں پر ذکر کی ہیں، کیونکہ اس کے بعد بھی ایک دو آیاتوں میں طلاق کا ذکر ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اس کے بعد کی آیات کے اندر یہاں پہ خاص طور پر نماز کی طرف دھیان دلانے کا مطلب ہے معاملات میں آدمی لوگوں میں ملوث ہو جاتا ہے، لوگوں سے تعلقات ہو جاتے ہیں، تو میں فوراً توڑ کے اللہ سے تعلق کرو۔ حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز جیسے آدمی کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے، اس کو چاروں طرف سے نظر رکھتا ہے، ایسے ہی نماز کی بھی چاروں طرف سے نظر رکھو کہ اس میں کس طریقے سے ادائیگی ہے سنت کے مطابق۔ اور پھر آگے فرمایا والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر درمیانی نماز۔ بہت سے اقوال اس کے اندر مذکور ہیں، ابن کثیر نے تقریباً 2.5 صفحے اقوال میں ذکر کیے ہیں۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ صلاۃ الوسطی سے مراد عصر کی نماز ہے، صلاۃ وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے۔ کچھ نے فجر کہا، کچھ نے ظہر کہا، لیکن راجح قول عصر کی نماز کا ہے۔ چنانچہ عصر کی نماز کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی عصر کی نماز رہ گئی، جس آدمی کی عصر کی نماز رہ گئی، وہ سمجھ لے کہ اس کے سارے خاندان والے، اس کے میاں، اس کے بچے، اگر عورت ہے تو اس کا شوہر، اس کے والدین، وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اگر اس کو پتہ ہوتا کہ اس نماز کو چھوڑنے کا اتنا گناہ ہے تو اس کو اس گناہ کا پتہ ہوتا تو اس قدر غم ہوتا جس قدر سارے اہل و عیال کے اچانک مر جانے کے اوپر غم ہوتا ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، کیونکہ عصر کا وقت عام طور پہ غفلت کا وقت ہوتا ہے، اور عصر کا وقت کاروبار کا وقت ہوتا ہے خاص طور پہ، اس لیے بتایا ہے کیونکہ صبح سے لے کے ظہر تک آدمی تھوڑا سا تھک چکا ہوتا ہے تو ضرور چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن عصر کا وقت جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا عین مشغولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اب
دیکھیں دفتروں کی چھٹی کا وقت ہے تو ایسا وقت ہے کہ اب آدمی کا ذہن دوسری چیزوں میں مشغول ہو رہا ہے، دفتر سے گھر کی طرف مشغول ہو رہا ہے، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ اب یہاں پر اللہ نے نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے ڈرتے ہوئے کھڑے ہو۔ یہاں پر قانتین کا مطلب ہے خاموشی سے کھڑے ہو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول سے پہلے ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے، چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابن مسعود حاضر ہوئے تو کہا السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ کے اوپر سلامتی ہو، تو آپ نے جواب نہیں دیا، اور ابن مسعود سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، پھر سلام کیا، پھر سلام کیا، تو آپ نے نماز مکمل فرمائی، پھر جواب دیا وعلیکم السلام، پھر فرمایا ان فی الصلاۃ لشغلا، کہ نماز کے اندر بھی مشغولیت ہوتی ہے، نماز میں خاموشی ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کی روایات موجود ہیں اور ذخیرہ احادیث کے اندر کہ پہلے باتیں کیا کرتے تھے، نماز میں کھڑے کھڑے پوچھ لیا بھی کتنی رکعت ہوئی ہیں، میری پتہ ہے کتنی رکعت ہوئی، اس نے کہا جی 2 رکعت ہوئی ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ اس طرح نماز کے اندر مسائل پوچھ لیا کرتے تھے، نماز کے اندر میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، اب کیا کرنا چاہیے، تو بتا دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر وقوموا للہ قانتین کے اندر نماز کے اندر خاموشی ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اگر کسی کو چھینک آئی اور چھینک سے کہا الحمدللہ نماز کے دوران، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو نماز کے اندر کوئی غیر کلام نہیں کرنا، اگر کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع سے کھڑے ہو۔ 10 رکن ہے، انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا کہ کس طریقے سے نماز کے اندر خشوع اور خضوع حاصل ہوتا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، آگے ایک مسئلے کا ذکر ہے کہ میدان جنگ کے اندر جب نماز کا وقت ہے تو نماز اس وقت بھی عام حالات میں معاف نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہو کے اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، اور عام اگر وسعت نہیں ہے صحیح طرح نماز ادا کرنے کی، اگر اس طرح نہیں ہے تو رکباناً اگر سواری پر سوار ہے، جیسے اس دور میں گھوڑے پر سوار ہے تو نماز ادا کرے، گھوڑے پر ہی نماز ادا کر لے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے اور پھر رکوع کے لیے تھوڑا سا جھک جائے اور سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھک جائے۔ آج کل گھوڑے نہیں ہیں، آج کل ٹینک ہے یا پھر ہوائی جہاز ہے، یہ اس طرح، تو اس میں بھی یہی طریقہ کار ہوگا۔ ہاتھ باندھنے کا اگر گنجائش نہیں ہے تو ہاتھ بھی نہ باندھے، نماز اس طریقے سے ادا کر لے۔ اور اگر ان دونوں چیزوں کی گنجائش نہیں ہے، عین جنگ کا زمانہ ہے، تو پھر فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن حاصل کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، یعنی نماز قضا کر لو۔ آج کل کچھ فرقے ایسے نکلے ہیں کہ جو نماز کی قضا کو مانتے نہیں ہیں کہ اگر رہ گیا تو رہ گیا، چھوڑو، اب تو اس کی قضا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو قضا، اللہ تعالیٰ کے اوپر قضا تھوڑی ہوتا ہے۔ تو یہ اپنی عقل کے اوپر چلنے والے، روایات میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے اندر عین جنگ کا زمانہ تھا، آپ نے اس وقت نماز کو قضا کیا اور پھر اکٹھی 5 نمازوں کو آپ نے ادا کیے۔ اکٹھی 5 نمازیں یا 4 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کی ہیں اور پھر ان کی ادائیگی کی ہے۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز قضا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز کی قضا ادا کی ہے۔ پھر ایسا ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، یعنی کہ قضا نماز ادا کرو۔ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تم اس طریقے کو نہیں جانتے تھے۔ یہ 238 اور 239 مکمل ہیں، اللہ سمجھتے ہیں۔